قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی سچا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان گناہ کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کر سکتا ہے، یہ خطا کا پتلا ہے۔ مسلمان سے گناہ ہو سکتا ہے، کر سکنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کرتا رہے، ہو جاتا ہے۔ ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، بخیل بود زاہد بحر و بر بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ بخیل سمندر، پہاڑوں اور جنگلوں میں بھی عبادت کرتا ہو، کوئی ذرہ خالی نہ ہو جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ بخل کرنے والا آدمی جنت میں نہیں جاتا۔ جنت سخی کے لیے ہے، بخیل کے لیے نہیں۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم سب کی زندگی جھوٹ پہ چل رہی ہے؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے بعض گناہوں کا لوگ نام بدل دیں گے۔ سود کا نام لوگ منافع رکھ لیں گے کہ جی منافع ہے، حلال ہے۔ شراب کا نام لوگ شربت رکھ لیں گے یا کوئی اور نام بدل دیں گے۔ فرمایا لوگ جھوٹ کا نام بھی بدل دیں گے، جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا، نام بدل دیا جائے گا۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے بہانہ کر دیا، کوئی کہتا ہے جی میں نے اس کو چکر دے دیا فلانے کو، کوئی کہتا ہے جی میں نے اس کو الو بنا دیا، کوئی کہتا ہے جی میں نے اس کو پاگل کر دیا، جھوٹ بول کے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑی بہادری کی۔ میں نے بہت بڑی بہادری کر لی کہ میں نے دوسرے کو الو بنا دیا۔ مرد بھی کہتا ہے میں نے بیوی کو بے وقوف بنا دیا، بیوی بھی کہتی ہے میں نے خاوند کو بے وقوف بنا دیا، اولاد کہتی ہے ہم نے اپنے ماں باپ کو بے وقوف بنا دیا، شاگرد کہتے ہیں ہم نے اپنے استادوں کو بے وقوف بنا دیا۔ اور ہم لوگ جو ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں ہم نے اپنے نمازیوں کو الو بنا دیا، اور نمازی کہتے ہیں ہم نے اپنے امام اور پیر کو الو بنا دیا۔ بات ختم ہو گئی۔ ان کو کیا پتہ چلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی سچ بولتا ہے تو اس کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے، فرشتے اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں اور اس کے منہ سے نکلنے والی اس خوشبو کو پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی مجلس سے دور چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ جھوٹ کی ایک بدبو ہوتی ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ جب مسجد میں آیا کرو تو بدبو کو لے کے نہ آیا کرو، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیاز اور لہسن کچا کھا کر مسجد نہ آیا کرو، نسوار سگریٹ استعمال کر کے مسجد نہ آیا کرو کہ اس کی بدبو ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی کرتا ہے تو مسواک کر لے، خوشبو کو استعمال کر لے، لیکن تازہ اس طرح یہ بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے مسجد میں جو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں وہ دور بھاگ جاتے ہیں۔ اب جب ہم عبادت کریں گے بدبو آ رہی ہے تو فرشتے نہیں ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ایک بات عرض کی تھی
کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی دوسری اذان حضور کے زمانے میں نہیں تھی، سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی نہیں تھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں، ایک ہی اذان تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان شروع کرائی کہ لوگ نہائے بغیر مسجد میں آتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے بغیر آتے ہیں، نوکری سے چھٹی کر کے مزدوری کرتے ہوئے بھاگتے ہیں مسجد میں جمعہ ادا کریں، پسینے کی بدبو ہوتی ہے، فرشتے بھاگ جاتے ہیں، اور جب فرشتے نہیں ہوتے تو ہماری نماز کہاں گئی؟ آیا وہ دربار خداوندی میں گئی کہ نہ گئی؟ اس لیے کہ لے جانے والے ہی جب چلے گئے بھاگ کے، اور وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے بھاگتے ہوئے چلے گئے، تو ہماری نماز کا کیا بنے گا؟ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ پھر یہ دوسری اذان آپ حضرات کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو نبی کی سنت نہیں، اور شریعت تو وہ ہوتی ہے جو اللہ کا حکم اور نبی کی سنت ہو۔ بعض لوگوں کو دورہ چڑھا ہوا ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن و حدیث، قرآن اور سنت، بس جو بات قرآن میں ہے وہ دین ہے، جو نبی نے فرمائی وہ دین ہے، باقی صحابہ کریں کوئی اور لوگ کریں تو وہ دین کیسے بن جاتا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی دین ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے چاروں خلفاء کوئی کام کریں وہ میری سنت ہے، اس لیے کہ یہ میرے رنگ میں ایسے رنگے گئے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے زبان سے نکلنے والی کوئی بھی بات میری مرضی اور میری رضا کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے ان کا عمل بھی سنت ہے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان قیامت تک کے لیے سنت بنا۔ اب ہر مسلمان، وہ چاہے ہندوستان کا ہے، چاہے وہ افریقہ کا ہے، چاہے وہ عربستان کا ہے، چاہے امریکہ انگلینڈ کا ہے، مسجد میں جمعے کی دوسری اذان ضرور ہوگی۔ بے شک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ یہ اسی لیے آئی کہ ہماری مسجدیں خوشبودار رہیں، صفائی کا مظہر اور مرکز رہیں۔ جھوٹ بدبودار چیز، جب آپ اور میں جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے فرشتے ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا پھر اس جھوٹ کی ایک بدبو نکلتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، بچے تھے، ایک حدیث میں فرماتے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں گھر کے باہر کھیل رہا تھا تو میری اماں نے مجھے بلایا، اور میری اماں نے کہا میں تجھے کوئی چیزی دوں، جیسے ہم ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں ٹافی لے لو، چاکلیٹ لے لو، چیزی دوں گی آ جاؤ۔ میں اس مٹھائی کے لالچ میں بھاگا ہوا آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو نبی پاک نے میری اماں سے کہا اسے کچھ دو گی بھی صحیح، کیسے بلایا ہے؟ تو میری اماں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کھجور دوں گی، اس زمانے میں مٹھائی کھجور ہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو جب بلایا ہے تو دینا، اگر تم ایسے ہی اسے بلا رہی ہو اور کچھ نہیں دو گی تو اللہ کی کتاب میں تمہیں جھوٹا لکھ دیا جائے۔